بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ان 10 آیتوں پہ پورا آ جائے وہ بحث میں داخل ہو جائے گا. اب کیا ہے ظاہر ہے اب ہمارے پاس تو ٹائم ہے اتنا تو اس لیے ٹینشن تو ہے نہیں. تو میں نے سوچا آپ کو یہ 10 آیتیں آج پڑھ کے سنائی دوں. کم از کم حجت تو تمام ہو جائے گی قیامت والے دن. کوئی ایک آیت تو کہے گی کہ چلے ہمارا بھی کچھ نہ کچھ کام جو ہے وہ ہو گیا. عزیزان محترم باتیں آسان ہیں، مشکل نہیں ہے. ہم نے مشکل بنا لی ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. بس اگر ہم لوگ اسٹرگل کریں تو ہم کہیں نہ کہیں بہرحال پہنچ سکتے ہیں. پروردگار جو ہے وہ بہرحال پہلی آیات ہیں، 10 آیات ہیں. اس کو ہم چیک کریں کہ کیا ہم اس پر پریکٹیکلی ہیں نہیں ہے. نمبر دیں 1 2 3 4 5 یا 0.5 کتنا نمبر ہے میرا. بہت ایزی ہے. پروردگار ارشاد فرماتا ہے، میں تیزی سے ٹرانسلیشن پڑھتا ہوا آگے نکلوں گا. پہلی آیت ہے قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کون ہیں؟ کامیاب ہیں. فلاح یعنی کامیابی ہے، مومنین ہی کامیاب ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کون ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عجز اور نیاز یعنی خدا کی بارگاہ میں جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کے اندر ایک خاشیت پیدا ہوتی ہے، ایک لرزہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کے سامنے حاضر ہے. یہ پہلی چیز ہے. میں تو مائنس یہیں پہ گر گیا. والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑتے ہیں. یہ دوسری چیز ہے، یعنی بیکار کی باتیں ہو رہی ہیں، بیکار کا واٹس ایپ شیئر ہو رہا ہے، بیکار کی چیزیں فیس بک پر ہیں، بیکار کی چیزیں انسٹاگرام پر ہیں، اس سے کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑتے ہیں. میں یہاں پہ بھی گر گیا مائنس. تھرڈ، میں اصلی آپ کو تو نہیں کہہ سکتا، میں اپنا چیک کر رہا ہوں آپ کے سامنے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں. اب شاید یہاں میرے پاس کوئی نمبر ہوگا کہ جو ایک ہی زکوٰۃ ہے ہمارے پر، فطرے والی زکوٰۃ. ظاہر نہ ہمارے اتنے اونٹ ہیں، نہ ہمارے پاس اتنی زمینیں ہیں جو ہم باقی زکوٰۃ دیں. بہرحال یہ والی زکوٰۃ اگر خدا قبول کرے فطرے والی زکوٰۃ ہم دیتے ہیں. یہاں تھوڑا پلس نمبر ہے. آگے والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی آج کے دور کے اندر واقعاً سخت ہے، خاص طور پہ جوان کہ انسان جو ہے وہ اپنی حفاظت کرے. صرف ان کے لحاظ یعنی جو ان کے لیے اللہ نے حلال طریقے سے جو ان کے ریلیشن شپ کریٹ کیے ہوئے ہیں، صرف ان کے ساتھ ان چیزوں کو انجام دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو خدا نے حدود قائم کیا اس سے باہر نہیں نکلتے. تو بہرحال یہ تو ہر انسان اپنے لیے بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا خدا کے حدود کی پاسداری کرتا ہے. اور والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کو محفوظ رکھتے ہیں. یعنی جو کسی نے اگر ان کو امانت دی ہے تو امانت داری کرتے ہیں، جو انہوں نے قرار کیا ہے کسی چیز پر اس کو پورا کرتے ہیں. تو یقیناً انشاءاللہ کہ ہم اپنی امانت صرف فزیکل نہیں ہے. جیسے میں آپ کو کچھ پیسے رکھوا کے، پیسے تو خیر کسی کو رکھوا تو ملتے نہیں آج کل، لیکن اس کے علاوہ یعنی میں آپ کو راز دے رہا ہوں، میں نے آپ سے کوئی بات شیئر کی ہے اپنی، میں نے آپ سے اپنی پرابلم شیئر کی ہے، یہ بھی امانت ہے. ایک ایسی چیز کہ جو صرف آپ کو پتا ہے کسی حوالے سے، لیکن آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ یہ ہو گیا، اس کے گھر میں یہ ہو گیا، اس کے گھر میں یہ کیا ہے؟ یہ امانت میں خیانت ہے. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. احسن کہ انشاءاللہ ہم نماز کی تو پابندی کرتے ہیں، نماز وقت پہ پڑھتے ہیں. جو جماعت سے پڑھتا ہے وہ اور بہتر ہے کہ جو جماعت سے پڑھتا ہے. بچے تو ماشاءاللہ یہ سارا کام کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، اور آخری 10ویں آیت میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ یہی لوگ اصلی میراث حاصل کرنے والے ہیں. میراث کیا ہے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہ نتیجہ دیا ہے 11ویں آیت میں. پروردگار نے رزلٹ دیا ہے. کیا دیا ہے؟ یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے. عزیزان محترم بڑا سمپل سا ہے. علیکم بالقرآن، اپنے آپ کو قرآن پہ عرضے کرو، پیش کرو، کمپیئر کرو. قرآن کیا کہہ رہا ہے، تم کہاں کھڑے ہو؟ اگر ہم اپنے آپ کو اس طرح، ظاہر ہے تبھی ہوگا کہ جب ہم ظاہر ہے تلاوت کریں گے، سمجھیں گے، سنیں گے، تبھی ہم کچھ کر پائیں گے، ورنہ نہیں کر پائیں گے.
بی بی اس معاشرے میں جہاں قرآن نازل ہوا، ہاں آپ کے سامنے جو ہے وہ 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں، وہی معاشرہ کہ جہاں قرآن پورا ہوا، اس سوسائٹی میں بی بی کھڑی ہو کر یہ فرما رہی ہیں کہ تم نے قرآن کو بیک ڈور میں ڈال دیا ہے، میں نکل گئے. سوچیں کیا کیا ہوگا لوگوں نے اس وقت. اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مشکلات ہیں، پریشانیاں سوسائٹی کمیونٹی میں کیوں ہیں؟ یہی ہے. اب آپ بولیں کہ ہم ظاہری طور پر مذہبی ہیں، ہم باطنی طور پر مذہبی نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ چل. کہاں ہے وہ؟ جس گھر میں قرآن کی حکومت نہ ہو اس گھر میں کیسے آئے گا؟ وہ آنے والا کون ہے؟ پروردگار سورہ انبیاء کی آیات میں کہہ رہا ہے کہ وہ وارث ہے، اصل وارث وہی ہے. اور خدا اصل وارثوں کی طرف زمین کو پلٹائے گا. وہ وارث کس کا ہے؟ وہ پروردگار کا وارث ہے، وہ قرآن کا وارث ہے، وہ سنت کا وارث ہے. تو جب وہ آئے گا تو حکومت کس کی ہوگی؟ قرآن کی. تو اگر آج میرے گھر میں قرآن کی حکومت ہی نہیں ہے تو آج کے میرے گھر میں امام آئے گا؟